اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہمارا سورۃ البقرہ کا 38واں رکوع بھی شروع ہو جائے گا۔ تو 38ویں رکوع کی یہ پہلی آیت ہے، اس کو ہم انالائز کرتے ہیں۔ ایک مختصر سی آیت ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اسے جلد انالائز کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو پہلا جملہ ہم بناتے ہیں جی وقف کی پہلی علامت تک، اور جملہ مستانفہ قرار دیا جائے گا۔ جملے کا آغاز الذین اسم موصول سے ہو رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسماء موصولہ جو ہیں واحد اور جمع کے یہ مبنی ہوتے ہیں اور معرفہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان دونوں باتوں کی بنیاد پر الذین اسم موصول کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے، اور مبنی اسم کو آپ مرفوع، منصوب یا مجرور استعمال کر سکتے ہیں۔ تو الذین اسم موصول یہاں پر مرفوع ہم مانیں گے اس لیے کہ مبتدا بنا رہے ہیں، لیکن الذین اسم موصول اکیلا نہیں آتا، صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر آتا ہے، لہٰذا صلۃ الموصول ینفقون فعل بہت دفعہ آ چکا ہے، انفق ینفق انفاقا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ینفقون کا ترجمہ ہوگا وہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا خرچ کرتے ہیں؟ اموالہم مفعول بہ ہے جس میں اموال مضاف ہے، اور ہم ضمیر مجرور متصل جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اپنے مالوں کو۔ ینفقون اموالہم وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیلی، باللیلی جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور یہاں پر با جو ہے یہ فی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ حروف جارہ اکثر ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں پر با کا ہم ترجمہ جو ہے وہ ساتھ نہیں کریں گے بلکہ میں کریں گے۔ باللیلی رات میں، آگے آ رہا ہے واو جس کو ہم عاطفہ قرار دیں گے، اور اس کے بعد النہاری یہ بھی مجرور ہے، لہٰذا اللیل کو ہم معطوف علیہ قرار دے دیں گے، النہار کو معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ ینفقون فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے سرن۔ سرن جو ہے یہ مصدر ہے، اور مصدر کو ہم حال کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اس کو اسم الفاعل یا اسم المفعول کی تعویل میں کر کے۔ سر جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ سین را مادہ ہے اس کا، اور سرن کا لفظ جس کی جمع سرائر استعمال ہوتی ہے، اسم ذات ہے، راز یا بھید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور راز یا بھید وہ ہوتا ہے جس کو چھپایا جاتا ہے۔ تو سرن یہاں پر ہم حال قرار دیں گے، اور آگے واو عاطفہ میں نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر علانیتن یہ بھی ہمیں منصوب نظر آ رہا ہے، اور علانیتن اس لفظ کو ہم سکرین پہ دیکھ لیتے ہیں۔ عین لام نون مادہ ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، علنا یعلن علانیتن، تو علانیتن اس کے معنی ہے کسی کا آشکارا ہونا یعنی ظاہر ہونا۔ گویا سرن کا ترجمہ ہم کریں گے چھپاتے ہوئے، اور علانیتن کا ترجمہ ہم کریں گے آشکارا ہوتے ہوئے۔ سرن کو ہم معطوف علیہ بنا دیں گے، اور علانیتن کو معطوف بنا دیں گے، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ حال ہو جائے گا۔ یہاں تک ہم صلۃ الموصول کو مکمل کریں گے، اور فلہم اجرہم عند ربہم کو میں تھوڑا سا آگے لے جاؤں گا۔ تو ینفقون فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلۃ الموصول ہو جائے گا الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ مبتدا بن جائے گا جس کی خبر پھر فلہم اجرہم عند ربہم آ جائے گی۔ اب ہم خبر کو انالائز کرتے ہیں، تو خبر پر فا داخل ہو رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر خبر پر فا نہیں آتا، لیکن میں نے پہلے بھی اپنے کسی لیکچر میں ذکر کیا ہے کہ وہ مبتدا جس میں شرط کے معنی پائے جائیں اس کی خبر پر فا داخل ہو سکتا ہے، اور اس فا کو ایک رائے یہ ہے کہ سببیہ مانا جاتا ہے،
تو خبر جو بن رہی ہے اس میں لہم جو ہے جار مجرور ہو کر خبر مقدم ہے، جس کا مبتدا مؤخر پھر اجرہم مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور پھر عند ربہم ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے جس میں عند ظرف ہے اور ربہم مضاف الیہ اور پھر مضاف اور پھر مضاف الیہ ہے، اور ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس کو اجر کے لیے حال بنا دیا جائے گا۔ پھر اجرہم مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر یہ خبر بن جائے گا مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں کریں گے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات میں اور دن میں چھپ کر اور اعلانیہ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے اپنے رب کے پاس۔ اس کے بعد دوسرا جملہ جس پہ ہماری آیت بھی مکمل ہو جائے گی، اس کو ہم دو جملوں میں تقسیم کر لیں گے، ایک بنا دیں گے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اور دوسرا بنا دیں گے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ واو کو عاطفہ قرار دیا جائے گا، لا آپ کا نافیہ ہے جس کا ایک اسم ہے اور ایک خبر ہے، اسم اس کا خوفن ہے اور خبر اس کی علیہم ہے، پھر لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، ترجمہ کریں گے اور نہ انہیں خوف ہے۔ اس کے بعد آخری جملہ جو ہمارا اس آیت کا بنے گا اس میں واو کو عاطفہ قرار دیا جائے گا، لا یہ زائدہ ہوگی اور اس کا ہم ترجمہ نہ ہی کے ساتھ کریں گے، پھر ہم یحزنون ہمارا جملہ اسمیہ بچے گا جس میں ہم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا بن جائے گی جس کی خبر پھر یحزنون فعل با فاعل ہے، اور حاذا نون کو ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ حزینہ یحزنو سے جب استعمال ہوتا ہے تو اس وقت معنی ہوتے ہیں غمزدہ یا غمگین ہونا۔ فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور جملہ اسمیہ کو ہم واو عاطفہ کے ذریعے پچھلے جملے پر عطف کر رہے ہیں، اور ترجمہ ہم کریں گے اس جملے کا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو کتنی خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو دن رات چھپا کر یا اعلانیہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی خوف نہ تو انہیں مستقبل کا کوئی خوف ہوگا، پریشانی ہوگی، اور نہ ہی انہیں اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا غم ہوگا کہ انہوں نے کیوں خرچ کیا۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں یہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں کہ آپ کو نہ تو مستقبل کا کوئی خوف ہو اور نہ ہی ماضی پر کوئی پچھتاوا ہو۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو یہ دونوں انعام جو ہیں وہ دے رہے ہیں، اور پہلا انعام جو سب سے بڑا انعام ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ لہم اجرہم عند ربہم، جو اجر ہے خاص ان کے رب کے پاس وہ ان کے لیے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مال دن رات چھپا کر یا ظاہر کرتے ہوئے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ایفرٹ ہو گئی، اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم اور ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو الحمدللہ جی ہماری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 جو کہ 38ویں رکوع کی پہلی آیت تھی مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔